بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ضمیر اشرف حسنی گیلانی پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس سے آپ کے سامنے حاضر ہے. آج اردو کا لیکچر نمبر 20 ہے اور موضوع ہمارا نعت شریف، نعت مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ماہر القادری. آج ہم 2 شعر ہم نے پہلے لیکچر میں کیے تھے، پچھلے لیکچر میں، اب تیسرا شعر ہے. کیا نام ہے شامل ہے تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے قرباں دل و جان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہے شاعر. اور یہ شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس نام کے پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. تکبیر اور اذان، تکبیر سے مراد نماز ہے اور اذان سے مراد اذان ہے. ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے جدا ہی نہیں کیا. پہلے شعر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ان کو محبوب کبریا بھی کہا جاتا ہے، محبوب خدا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ عاشق اور محبوب کا، محب اور محبوب کا عجیب سا رشتہ ہے کہ محبوب کے نام کو محب اپنے نام سے علیحدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے پہلے اپنا تعارف اور اپنی یکتائی بیان کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے. اور اللہ اپنے نام کے فوراً بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت ہے اس کی گواہی دلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اپنے نام سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جدا ہی نہیں کیا. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ نماز میں، جو کہ نماز اسلام کا بنیادی فروعی رکن ہے، اور نماز کے بعد باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ آتے ہیں، باقی فروعات آتے ہیں. تو اس نماز میں جو کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ سے مناجات ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا ذکر ہے، اس نماز کے اندر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں تو اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا. اسلام کے جتنے فقہ ہیں ان تمام فقہوں میں، تمام جیسے فقہ حنفیہ ہے، فقہ مالکیہ ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ جعفریہ ہے، ان تمام فقہوں میں تشہد کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، صلوات پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اگر تشہد کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ التحیات کے بعد یا جو ذکر تشہد کے بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز قبولیت تو کجا، نماز ادا ہی نہیں ہوتی. یعنی نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جہاں تک اذان کی بات ہے، اذان میں جب ہم اللہ ہونے کی اور اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو گواہی ہے وہ کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی گواہی ہے، ان کی رسالت کی گواہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر نام کی اتنی عظمت ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی کتنی عظمت ہوگی. یعنی نام جو انسان کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کی ذات کی فقط جو ہے وہ پہچان کے حوالے سے جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے. نام اگر اتنا عظیم ہے تو ذات کتنی عظیم ہوگی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مبارک کتنا عظیم ہوگا. تو یہ در حقیقت شاعر بتانا چاہتا ہے اور اس نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت پر قربان ہونا چاہتا ہے. یہ نام کی عظمت کا اصل میں ذکر ہو رہا ہے. تو
اب اس میں دیکھیں کہ حوالہ جاتی اشعار میں وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں میں آسمانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ جی جب یہ سورج کی جو گردش ہے یا زمین کی جو گردش ہے سورج کے گرد، تو اس میں وقت جو ہے یعنی یہ جو اوقات ہیں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو اذانوں کے اوقات ہیں، یہ مختلف ممالک میں، مختلف زمین کے خطوں میں مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ یعنی اگر ہم نے ملتان میں بیٹھے ہوئے اذان صبح دی ہے تو اس سے اگلے منٹ جو ہے وہ مظفر گڑھ میں، اور اس سے پھر اگلے منٹ ڈی جی خاں میں، اور اسی طرح ہر اگلے منٹ کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی مغرب کی طرف یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس طرح 24 آورس میں ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز جو ہے وہ گونجتی رہتی ہے، وہ گونج رہی ہے۔ یعنی دنیا، یہ جو ہماری ارتھ ہے، اس زمین پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے، وہ گونجا جا رہا ہے۔ تو اس لیے شاعر کو کہنا پڑا کہ آپ کا ذکر زمینوں میں بھی ہے، اور آسمانی مخلوق جو ہے جنہیں فرشتے کہا جا رہا ہے، اور جن کا کام ہی اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا درود و سلام بھیجنا ہے یا ان کا نام لینا ہے، تو آسمانوں کی مخلوق یقیناً زمینی مخلوق سے پاکیزہ بھی ہے، اور زمینی مخلوق سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، تو وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نمازی جو ہے وہ اپنے دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور مؤذن جو ہے وہ اپنی اذانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشدد میں اعظم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تم میں سے ایک بشر کو اپنی رسالت کے لیے چنا، جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے، وہ بے شک بشر ہیں لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا ہے، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ تشہد ہو، خدا کے نام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ آتا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام جو ہے، یہ دنیا کا جو بناوٹ ہے، دنیا کی تخلیق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور دنیا کا نظام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہے۔ آپ کی محبت میں اللہ یہ ہے اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرًا، کہ اے محمد ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور جس کا ذکر اللہ بلند کر دے اس کا ذکر جو ہے کوئی اور ہستی، کوئی اور طاقت اس دنیا میں نہیں ہے جو اس ذکر کو کم کر سکے۔ جی تو اگلا شعر دیکھیے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، خاکوں نے تیرے دار کو بخشا سر و سامان۔ اشک کہتے ہیں بیٹا آنسوؤں کو، اور دین اگر کھیت ہے، آنکھ سے جو آنسو ہوتے ہیں لکوڈ کی شکل میں، پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور سیراب کہتے ہیں پانی سے بھر دینا۔ دین کی کھیتی کو اگر پانی لگا ہے، دین کی کھیتی اگر سیراب ہوئی ہے، یعنی دین اگر پھلا پھولا ہے، تو وہ اس کے پھلنے پھولنے میں کس کے پانی، کون سا پانی کام آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا پانی کام آیا ہے۔ اب یہاں اشکوں سے دو مفہوم ہیں، دو معنی ہیں۔ ایک، پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو فصلیں ہیں، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، زمین سے جو درخت ہوتے ہیں، ان میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے ان کی بڑھوتری میں، ان کی بقا میں، ان کے وجود میں کو رکھنے کے لیے، وجود کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پانی ہے۔ پانی ملتا رہے درختوں کو، پانی ملتا رہے فصلوں کو، تو یہ پھلتی پھولتی ہیں، آباد ہوتی ہیں، درخت جو ہیں وہ سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔
تو اشک سے دو مفہوم ہیں اشک کے. ایک اشک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے وہ آنسو ہیں جو آپ نے حالت نماز میں یا حالت دعا میں اپنی قوم کی فلاح کے لیے اللہ کے سامنے بہائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو زار زار رویا کرتے تھے اللہ کے حضور، اپنی امت کے لیے روتے ہوئے دعائیں کرتے تھے، اور اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی فلاح کے لیے، اپنی امت کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے. تو ایک اشکوں سے وہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے تھے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں یہ دین جو ہے وہ پھلا ہے، پھولا ہے، آگے بڑھا ہے. اور دوسرا اشکوں سے مراد جو ہے وہ تکالیفوں کا اٹھانا ہے. انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف جب تک وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس کا برداشت کا لیول ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے اپنی تکلیف کے اظہاریہ جو ہے وہ رونے سے کرتا ہے، آنسو بہانے سے کرتا ہے. تو یہاں اشکوں سے مراد آپ کا تکلیفوں کو سہنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی ہے. پہلے عرض کیا ہے کہ اشکوں سے مراد جو ہے وہ جہاں دعا کے دوران جو ہے وہ اشک بہانا ہے، دعا کے دوران جو ہے وہ رونا ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیفیں اٹھانا بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ دین جو ہے وہ پھولا ہے، پھلا ہے، آگے بڑھا ہے، ترقی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اللہ کے حکم سے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، اور یہ جو تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ بت جو ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے. خدا اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے. تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں پڑتی نظر آئی، اور انہوں نے ہر حوالے سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی. شروع دن سے ہی آپ کو چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ کو پتھر مارے جاتے تھے. آپ جب حالت نماز میں ہوتے تھے، حالت سجدے میں ہوتے تھے، تو آپ کے اس پر پیٹھ پر بوجھ رکھ دیا جاتا تھا، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، پتھر رکھ دیے جاتے تھے. آپ کی ذات کو جو آپ کے کچھ جسمانی تکالیف جو پہنچائی جا رہی تھیں وہ شاید اتنی اذیت ناک نہیں تھیں جتنا آپ کو تکلیف ہوتی تھی جب آپ کے جو فالوور تھے، آپ کے جو ماننے والے تھے، جو اور شروع میں معاشرے کے جو بے وسیلہ لوگ تھے، وہ لوگ ان کو جب تکلیف پہنچائی جاتی تھی، دوسرے عام غریب مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، وہ آپ کو زیادہ تکلیف دیتی تھی. پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک دکھ ہوتا ہے اور ایک درد ہوتا ہے. درد وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے اور اس تکلیف کا نام جو ہے وہ درد ہے، اور جب آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی جائے تو اس کا نام دکھ ہے. تو دکھ یقیناً جو ہے وہ درد سے بڑا ہوتا ہے، اس کی تکلیف درد سے زیادہ ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنجیدہ اور دکھی ہوا کرتے تھے جب آپ کے ماننے والوں اور اللہ کے کو ایک ماننے والے اور ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. تو اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو یہ تکلیفیں جو ہیں آپ نے برداشت کی، اور ان تکلیفوں کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ پھلا ہے، پھولا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر آپ نے تبلیغ شروع کی، تو جب طائف گئے تو طائف میں جب آپ نے تبلیغ اسلام شروع کی تو طائف میں لوگوں نے اتنے پتھر مارے آپ کو اس دعوت کے نتیجے میں یا اس پیغام کے نتیجے میں جو آپ نے ان کو پہنچایا، کہ آپ کا جسم سے بہنے والا خون مبارک جو ہے اس سے آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے جو ہے وہ بھر گئے. تو اس وقت روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کا پہاڑ اٹھا کر اس طائف کی بستی کو غرق کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ چونکہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، یہ انکاری ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی نسل سے جو ہے وہ
اسلام کو ماننے والے اور اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ طائف کے اس وقت کے لوگ جب حضور نے ان کو دعوت نجات دی تو انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہوئی، اور طائف سے جلیل القدر اصحاب جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو اشکوں سے پھر دہرا رہا ہوں کہ اشکوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، دعاؤں میں آنسو بہانا بھی ہیں، اور اشکوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اٹھانا بھی ہیں۔ تو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے یہ دین جو ہے وہ بڑا ہے، پھلا ہے، پھولا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، آپ نے فاقے کیے، اور اس فاقوں کے نتیجے میں اسلام کے پاس اتنی دولت آئی ہے، اسلام نے اتنی ترقی کی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنی زکاتیں لیے پھرتے تھے، اور ان زکاتوں کو کوئی لینے والا مستحق نہیں ملتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا درد بانٹتے تھے، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ دیدہ رہتے تھے۔ حضور نے مفلسی کی زندگی بسر کی، اکثر گھر میں فاقہ ہوتا تھا، فکر و فاقہ جو ہے وہ عمل نبوی کا جزء تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ بڑی مشہور روایات ہے کہ جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب تو چلا بھی نہیں جا رہا، اور ہم نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا جبہ مبارک جو ہے وہ اوپر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، اور یہ 2 خرمے ملا کرتے تھے، 2 کھجوریں جو ملا کرتی تھیں اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے۔ آپ ان 2 کھجوروں میں سے ایک کھجور کھاتے، دوسری کھجور بھی اپنے اصحاب میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہی وہ بات شاعر کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو ترقی عطا کی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں جو آپ نے وقت گزارا 3 سال، اور اس کا اندازہ آج کل ہمیں ہو رہا ہوگا کہ ہمیں چند دنوں کے لیے حکومت نے اپنے گھروں میں بند کیا تو کتنی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا ہم شکار ہو گئے، اور ہم اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، 1000 سے زیادہ دن آپ نے وہاں پر گزارے، کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اور شیب ابی طالب میں حالت یہ تھی مشکلات و مسائل کی کہ جب وسائل ختم ہو گئے تو وہاں جو محصور تھے لوگ شیب ابی طالب میں، انہوں نے درختوں کے پتوں کو بطور غذا جو ہے وہ استعمال کیا۔ یہ صورتحال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنت کے مالکوں کی، آپ کی فیملی کی اور آپ کے دوستوں کی، جو شیب ابی طالب میں تھے۔ اور اسی شیب ابی طالب نے آپ کو 2 بڑے سانحات سے گزرنا پڑا کہ 2 عظیم ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون تھیں اور مددگار تھیں، حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، وہ دونوں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، 10 نبوی کا وہ سال جس میں یہ دونوں ہستیاں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیفوں کی وجہ سے یہ دین جو ہے اور آپ کے فاقوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی۔ اب دیکھیں کہ حوالہ جاتی اشعار دیکھیں، سلام اس پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام اس پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، محمد جو رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا جانے کہ کیا شے ہے جو کہ خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں،
کبھی ہاتھ اونچا اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس حوالے سے کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا کوششیں کی، کیا زحمتیں کی، کتنی مشکلات برداشت کیں۔ تو بیٹے آج کے لیے اتنا ہی، اور یہ ایک اور شعر ہے، ہیں دوسروں کے واسطے سیم و زر و گوہر، اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا۔ تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 اشعار جو ہیں، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، پاکوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، اور کیا نام ہے شامل ہے تکبیر و اذان میں، اسلام کی عظمت کی قربان دل و جاں، ان دونوں کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔